لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سب حضرات بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید پنجابی سمجھ لیں اچھا نہیں آسان تو دونوں میں مثلاً میں ویسے پوچھ رہا ہوں انہوں نے مولوی دی پنجابی سمجھ نہیں ہوندی چلو میں سمجھانا تو نہ چلو میں اردو میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اب جنہوں نے درود پاک پڑھ لیا ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کو لوٹنے والوں نے ہر انداز سے لوٹا ہے ایسے ہی ہے اب میرا خیال ہے آپ کے پاس سبحان اللہ بھی نہیں بچی ہوگی نہیں بچی کوئی نہیں گھڑی میں تو کچھ منٹ باقی ہیں 12 بجنے میں چلو اللہ کرے کسی کے 12 نہ بجے ہیں جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے نا اور وہ جاگ رہے ہیں ویسے بھی سردی کا موسم ہے بندہ ذرا اکٹھا ہو کے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے سردی کم فیل ہوتی ہے بندے کو ایسے ہی تو تھوڑی سی دیر کے لیے نا آپ تھوڑا قریب آ جائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دیگیں تو آ گئی ہیں بس ابھی برتن آنے والے ہیں آ جاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ ہن میرا خیال ہے گیٹ نو کنڈی لوا لئیے اگے مولانا صاحب دی گلاں تو محسوس ہو رہا سی کہ اس حویلی نے بڑے رنگ ویکھے نے انجی ہے نا تے چلو اج اینو آ رنگ وکھائیے ذرا کنڈی لا کے
انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، صدر محفل، عالم بعمل، فاضل اکمل، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، عمر میں، زندگی میں، رزق میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادر مکرم مولانا محمد نعیم یوسف صاحب کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضری اور آپ جیسے نیک لوگوں کی اللہ نے زیارت کا موقع بخشا ہے۔ عزیزم رانا محمد قیصر صاحب، عزیزم رانا محمد شعیب صاحب، اللہ تعالیٰ یہ جو دو بچے جن کی شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے لیے مزید محبتوں کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے ہر موڑ پہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ نا آمین کہو، کیڑی توڑی قبول ہونی ہے، کہہ چھڑو۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے ان کی لائف میں جلدی وہ وقت آئے جب یہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں ایڈوانس، ڈر کے آمین نہ کہا کرو، یہ نہیں قبول ہوتی آپ کی آمین۔ اگر میری اور آپ کی آمین میں اثر ہوتا تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بڑی بات ہے کہ خوشی کے ٹائم میں بندہ کوئی اللہ کو یاد رکھے۔ میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ ان خاندان کے جتنے بڑے لوگ، جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، قبروں کے مہمان بن چکے، اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کے ایک ایک لمحے کا ثواب ان کی ارواح تک پہنچائے۔ آج ان کو نا قبر میں یہ دعائیں، یہ محفل، یہ ثواب ہی کام آئے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خوشی کے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تو بندے کو کسی لمحے نہیں بھولتا، اور جو اللہ کو خوشی کے ٹائم میں یاد رکھتا ہے پھر اللہ اس کو برے وقت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ بچی جس نے قرآن مجید پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، وہ بیٹی، اس کی فیملی اور خاندان، والدین، جتنے بھی ان کے فیملی کے افراد ہیں، میں سب ایک ہی خاندان کے، چلو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی معصوم بیٹی کے سینے میں اپنا قرآن محفوظ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں جنازے کے ٹائم میں اگر مسجد کا مولانا صاحب یہ کہے نا کہ بھئی جنازہ وہ پڑھے جس کو دعائیں آتی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ 90% بندے پھنس جائیں گے۔ ایسے ہی ہوگا۔ آخر یہ بیٹیاں، یہ بچے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن آتا ہے، یہ جس دن پہلے دن مدرسے میں آتے ہیں تو جیسے بھٹے پہ کچی اینٹ ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ کچی اینٹ آگ میں پکتی ہے، پھر مارکیٹ میں اس کا ریٹ لگتا ہے۔ یہ بچیاں، یہ بچے جو دینی اداروں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، جب پہلے دن مسجد میں آتے ہیں تو خدا کی قسم کچی اینٹ سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات علماء کرام کو جو ان پہ محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
آپ کے مال کا میل کچیل زکوٰۃ عشر صدقہ خیرات لے کر آپ کو بدلے میں یہ پھر حافظ قرآن تیار کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو رابعہ بصری، حضرت عائشہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا والی شرم و حیا اور غیرت نصیب فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہن جنہاں نوں آندی ہے نا سبحان اللہ او سنا دو، جنوں جنی بھوک لگی انہاں اونچی بولو۔ پتر تسی چپ کرو، تانوں نہیں کسے نیڑے لگن دینا۔ جنوں جنی بھوک لگی ہے ذرا انہاں اونچی بولو۔ چلو میں دعا کرنا کہ یا اللہ جڑا میرے آکھے لگ کے کو 15-20 منٹ سبحان اللہ پڑھے تھے انہوں فریش لنگر ملے، گرم ملے، تے جڑا ہولی بولے یا چپ کر جائے اللہ کرے بھوکھا ہی جائے۔ ہن دسو کی فیصلہ جے؟ اردو میں شادی کا موقع ہے، بچی نے بھی قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو آؤ میں آپ کے سامنے چند لمحوں میں اپنے محبوب کی بیٹی کی بات کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر بندہ اپنے لیے 2 نمبر داماد تلاش نہیں کرتا۔ بندہ خود چاہے کتنا برا ہو، وہ اپنے لیے داماد کوئی برا نہیں تلاش کرتا۔ وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے یار یہ خاندان کیسا ہے، میری بیٹی تو اس کا مجھے فکر، آپ کی بیٹی تو اس کا آپ کو فکر۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے۔ کائنات میں ایک نبی کی ذات اور ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ رب کہتا ہے بیٹیاں ہوں گی میرے نبی کی، رشتوں کا انتخاب نبی نہیں کرے گا، خود خدا کرے گا، اور بیٹی ہوگی ابو بکر صدیق کی۔ بولو بھائی بلند آواز سے۔ رب کہتا ہے ابو بکر تیری تو یہ خواہش ہے نا کہ بیٹی میری ہو اور بیوی نبی کی ہو، لیکن نبی سے یہ بات تو نے نہیں کرنی، نبی سے یہ بات میں اللہ خود کروں گا۔ مولا تو کیسے کرے گا؟ فرمایا جبریل یہ صورت لے جا، اس ریشمی کپڑے میں ہے صورت اور تو اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اب اگر سارا مجمع ایڈوانس مجھے سبحان اللہ سنائے تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں بلند آواز سے۔ ارے قرآن کی 114 سورتیں لفظ سین کے ساتھ اور ایک سورت ہے لفظ صاد کے ساتھ، قرآن کی 114 سورتوں کو جبریل نبی کے پاس لے کے آیا اور صاد والی عائشہ کی صورت کو بھی جبریل میرے مصطفیٰ کے پاس لے کے آیا۔ فرمایا آقا یہ اللہ نے آپ کے لیے رشتہ منتخب کیا ہے۔ مولا یہ کیوں رشتہ منتخب کیا ہے آپ نے؟ رب کہتا ہے ابو بکر ڈائریکٹ بھی رشتہ دے سکتا تھا، لیکن میں اللہ جانتا ہوں کہ 1400 سال بعد اگر کوئی عائشہ پہ الزام لگائے
یا 1400 سال پہلے اگر کوئی عائشہ کے کردار پہ انگلی اٹھائے تو رب کہتا ہے جب رشتہ کرانے والا رشتہ کراتا ہے معاملہ بگڑ جائے تو وہی سلجھاتا ہے. فرمایا بیٹی ابو بکر کی ہوگی، بیوی مصطفیٰ کی ہوگی، اور اگر کوئی بے ایمان عائشہ کے کردار پہ انگلی اٹھائے گا تو عائشہ کی صفائی کے لیے نہ نبی کو بولنا پڑے گا نہ صدیق کو بولنا پڑے گا. بقول امیر شریعت خدا خود عدالت کے اندر آ کر کہے گا رشتہ عائشہ کا میں نے کروایا تھا، صفائی بھی میں خدا. ایسے ہے. اور آج بیٹی ہے میرے نبی کی، اور کون سی بیٹی؟ سبحان اللہ کہو ایک بات کو، بولو بولو بلند آواز سے. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، ذرا کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کی بارگاہ میں علی المرتضیٰ تشریف لائے ہیں اور دو زانو ہو کے میرے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اور علی بیٹھ کے اپنا سر جھکا کے نظریں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے آج کوئی اپنے مرشد کی محفل میں بیٹھ جائے، کوئی اپنے امام کے پاس بیٹھ جائے، کوئی اپنے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جائے. ارے وہ صحابہ کتنی قسمت والے تھے جو بارگاہ رسالت میں آمنہ کے لال کے پاس بیٹھا کرتے تھے. اور حیدر کرار نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں. آقا نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آقا بات بڑی ہے، منہ میرا چھوٹا ہے. فرمایا علی بات کرنا. اب حیدر کرار بولا، سنیوں کا پیر بولا، روشن ضمیر بولا، خلیفہ چہارم بولا. کہنے لگا کم آقا میں آیا ہوں اور خود نہیں آیا، حضرت ابو بکر اور عمر کے مشورے سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ فرمایا انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ علی جا کے اپنے لیے اللہ کے نبی سے فاطمہ کا رشتہ کی خواہش کا اظہار کیجئے. آقا میں فاطمہ کا رشتے کی خواہش لے کے آیا ہوں. اب یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ لسی والے گھر میں لوگ آیا کرتے ہیں، ناراض نہیں ہوا کرتے. ارے جس گھر میں بیری کا درخت ہوتا ہے لوگ ادھر پتھر مارا کرتے ہیں، ناراض نہ ہوا کر. ارے یہ بیٹی تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اور یہ فاطمہ تو وہ ہے کہ جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. علی کہتے ہیں آقا میں فاطمہ کے رشتے کی خواہش لے کے آیا ہوں. آقا خاموش ہو گئے. آقا نے فرمایا میرے علی میں ہاں بھی نہیں کر سکتا، میں نہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کی یہ شان ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحیٰ. نبی کی یہ
یہ شان ہے، نبی تب بولتا ہے جب عرش والا کہتا ہے، نبی وہی بولتا ہے جو عرش والا آرڈر کرتا ہے۔ فرمایا علی میں ہاں کیسے کروں؟ عرش والا ہاں کرے گا، میں فرش پہ رشتے کی ہاں کروں گا، اگر وہ نہ کرے گا تو میں رشتے کے لیے انکار کر دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل جانا میرے نبی کے پاس۔ ارے جبریل آقا کے پاس آ گئے۔ اب مجھے یوں بھی کہنے دیجئے کہ جو ساری کائنات میں ہے سب کا امام ہے، اور جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے۔ اب جو صحابہ کے سچے غلام ہیں ذرا وہ سبحان اللہ کہیں اور بلند آواز سے، اوے زید ہو، انس ہو، اسامہ ہو یا بلال، ان کا ہوں میں غلام، جو ان کا غلام ہے۔ اور جو امی عائشہ کے حلالی بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عائشہ کو اپنی ماں مانتے ہیں ذرا وہ بولیں، بولیں یار بولیں بھائی۔ اے امی عائشہ میں تیری عزت پہ ہوں نثار، بھیجا خدا نے عرش سے اے تجھ کو سلام ہے۔ فرمایا جبریل آ گئے اور آ کر کہا آقا اللہ کہہ رہے ہیں اپنی فاطمہ کے رشتے کی علی سے ہاں کر دو۔ آقا نے فرمایا علی مبارک ہو، آج اللہ نے ہاں کی ہے، اس نے عرش پہ ہاں کی ہے، میں نے فرش پہ بیٹھ کے ہاں کر دی ہے، جا رشتہ پکا ہو گیا۔ ارے میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، اور دیکھیں نا ہمارے ہاں رشتے کیسے طے ہوتے ہیں۔ ارے نبی کی بیٹی جیسی کسے باپ کے پاس بیٹی نہیں ہے، اور فاطمہ کے باپ جیسا ہے کائنات میں کسی بیٹی کا باپ نہیں ہے۔ آج رشتہ طے ہوا ہے، میرے آقا نے علی کی ہتھیلی پہ پیسے نہیں رکھے، آج رشتہ طے ہوا ہے، میرے آقا نے علی کو کوئی انگوٹھی سونے کی نہیں پہنائی ہے، آج رشتہ طے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا حتیٰ کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو۔ آقا نے فرمایا چل ہاں ہو گئی، اور فرمایا علی بتاؤ نا شادی کے اخراجات کے لیے ہاں تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا آقا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک تلوار ہے، یہ لوہے کی زرہ والی جیکٹ ہے۔ آقا نے فرمایا تلوار رکھو، میدان جہاد میں کام آئے گی، جاؤ جا کر یہ لوہے کی زرہ جو جیکٹ نما ہوا کرتی تھی، جاؤ جا کر اس کو مدینے کے بازار میں فروخت کراؤ۔ علی اس زرہ کو لے کر آئے ہیں، ہم مدینے کے بازار میں آئے ہیں، ادھر علی بیچنے کے لیے آیا، ادھر سامنے سخاوت کا طوفان کھڑا ہے، ادھر میرے نبی کا عثمان کھڑا ہوا ہے۔ عثمان نے علی کو دیکھا، علی نے عثمان کو دیکھا، اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ارے جنتی نے جنتی کو دیکھا، حیا والے نے حیا والے کو دیکھا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا۔ عثمان کہتے ہیں علی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا علی نے عثمان مبارک ہو، میں اور آپ آپس میں ہم زلف بن گئے ہیں، میں اور آپ آپس میں جسے ہم کہتے ہیں سانڈو بن گئے ہیں، ہم زلف بن گئے ہیں، یہاں کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، توجہ کرنا۔
ہوں یہ تو بعد دیر کوئی نہیں، ہوں ذرا حوصلے نال بہو تھوڑی دیر اتنے بولو ذرا سبحان اللہ کہو سارے۔ فرمایا عثمان نے لاؤ زرا کہاں ہے؟ علی نے فرمایا یہ ہے۔ کتنے میں بیچو گے؟ اتنے پیسوں میں بیچیں گے۔ عثمان نے زرا پکڑ لی، اتنے پیسے علی کو دے دیے اور علی واپس جانے لگے تو حضرت عثمان نے کہا بھائی علی ذرا رک جانا۔ علی وہاں پہ رک گئے، فرمایا رک جا، دیکھ تو نے زرا بیچی، میں نے لے لی، اب زرا کا مالک میں بن گیا، قیمت میں نے آپ کو ادا کر دی، پیسوں کے مالک آپ بن گئے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں علی شادی دوست کی ہو اسے دوست گفٹ دیتا ہے، شادی کسی کے یار کی ہو یار یاروں کو گفٹ دیا کرتے ہیں، دوست دوستوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی علی کی ہو اور عثمان کوئی تحفہ نہ دے، عثمان کوئی گفٹ نہ دے۔ پانی نہیں رانا صاحب آج اللہ بھی خوش ہو رہے ہو، ایسے ہی ہے۔ غریب تکبر کرے اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے، مالدار تکبر کرے اللہ کو کم غصہ آتا ہے۔ ارے اللہ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ آدھی رات گزر گئی اور یہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی شادی کے موقع پہ۔ ایسے ہی تو میں نے تو ایڈوانس آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کی اس محفل کے ایک ایک لمحے کا ثواب اس خاندان اور فیملی کے جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی روحوں تک پہنچا دے۔ بولے ذرا سبحان اللہ کہیں سارے۔ فرمایا حضرت عثمان نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ اب سبحان اللہ کہیں تو ذرا قرآن بھی سمجھاتا ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا حضرت عثمان نے علی اب یہ زرا میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت عثمان نے زرا تحفے میں علی کو پکڑا دی۔ علی وہ پیسے لے کے نبی کے پاس آیا، آقا نے فرمایا علی بتانا بیچ کے آئے ہو؟ فرمایا آقا بیچ کے آیا ہوں۔ کس کو بیچ کے آئے ہو؟ عثمان کو دے کے آیا ہوں، اتنے پیسوں میں دے کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر جن کا ہے وہ بولے بلند آواز سے، اللہ اللہ یہ آواز ابو بکر تک پہنچا دے کہ تیرے ماننے والے ابھی زندہ ہیں۔ بلاؤ میرے ابو بکر کو۔ آقا نے ابو بکر کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ پکڑ پیسے اور جا کر علی کی شادی کے اخراجات کے لیے، علی کے گھر کے لیے سامان خرید لو۔ میں معذرت سے علماء کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسلام میں جہیز کا تصور نہیں ہے، اسلام میں وراثت کا حکم موجود ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ تم جہیز دو، اسلام کہتا ہے بیٹیوں کو وراثت دو۔ آج حضرت آقا نے فرمایا علی کے لیے، علی کے گھر کے لیے یہ سارا سامان خرید کے ابو بکر لائے گا۔ ابو بکر کیوں لائے گا؟ آقا فرماتے ہیں کیوں نہ لائے؟ آج جو ابو بکر کی پسند وہ نبی کی پسند، جو نبی کی پسند وہی خدا کی پسند۔ توجہ میرے معزز سامعین، پھر کیسا منظر ہوگا؟ آقا نے فرمایا علی فلاں دن آنا مسجد نبوی میں۔ کہاں پہ؟ یہ بھی روایت ڈالی ہے کہ نکاح مسجدوں میں پڑھایا کریں، ٹھیک نہیں؟ اللہ خوش نہیں ہوگا؟ وہاں جا کے پہلے 2 رکعت بندہ شکرانے کے پڑھے،
ٹھیک ہے، اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا، میرے جیسے کتنے لوگ پھر رہے ہیں، موت بھی تو آ سکتی ہے نا اس سے پہلے، آج تو نے مجھے یہ نعمت سے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، تو جو وہ زندگی میں خوشی لائے اسے بھولنا نہیں چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا علی فلاں دن آنا مسجد نبوی میں، اب آقا علیہ السلام نے ابو بکر، عمر، عثمان ان کو پاس بٹھایا، صحابہ کو پاس بٹھایا۔ اب یہ آ رہا ہے علی، ارے اس کے جسم پہ لباس بھی نیا نہیں ہے، اس کا تو لباس بھی پرانا ہے، لیکن علی کے دل ایمان کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ علی آیا ہے آقا کی بارگاہ میں، علی آیا ہے میرے نبی کے پاس۔ ابو بکر و عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سب نے یہی نعرہ لگایا، ان کو ویلکم کہا، استقبال کہا، مرحبا مرحبا کی یہ صدائیں گونجنے لگی۔ آقا نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، علی کو مسجد نبوی میں بٹھایا اور میرے آقا نے اپنی بیٹی کا خود نکاح پڑھایا، خود خطبہ نکاح پڑھا، اور ہر نکاح کے گواہ ہوتے ہیں، اور سنیو مبارک ہو ہمارے مذہب میں نکاح ہے، اور جن کے مذہب میں نکاح ہے، جن کے پاس نکاح ہے، انہی کے پاس حیا ہے۔ آپ کو نہیں یہ جملہ سمجھ آئے گا اس ٹائم میں، نہیں آئے گا نا، اور جن کے پاس نکاح نہیں ان کے پاس بولو حیا۔ ہر نکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی میری ہے، آقا نکاح کے گواہ کون ہوں گے؟ فرمایا ابو بکر و عمر، بولو ابو بکر و عمر۔ اب اگر گواہوں پہ کوئی جرا کرے، گواہوں پہ کوئی انگلی اٹھائے تو مقدمہ کمزور ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی آج ابو بکر و عمر کے ایمان پہ حملہ آور ہو تو زہرا کا نکاح پہ حملہ ہوگا یا نہیں؟ علی کے نکاح پہ حملہ ہوگا یا نہیں؟ اب حضور نے نکاح پڑھایا، یوں بھی آتا ہے روایات میں میرے آقا نے یوں ہاتھ میں لی وہ کھجورے چھوارے اور یوں کر کے پھینکے صحابہ کی طرف، یہ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری جو ٹائم ہوتا ہے نا بیٹی کی رخصتی کا، ہوں ایک گل میں نے پنجابی چ کہہ لا، تھوڑی مہربانی اینی پنجابی سمجھ لینا، بیٹیاں پیاریاں ہوندیاں نے کہ نہیں؟ یا اللہ کسی دی بیٹی نو کوئی روک نہ لا، اچھی کہے آمین۔ بیٹی کی بھی شادی، بیٹی کی آنکھ سے، شعیب بھائی، کیسر بھائی، رانا صاحب، بیٹی کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک پڑے نا تو باپ کی تو زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم مانگتے سارے اللہ سے بیٹے ہی ہیں، نبی بھی اللہ سے بیٹے مانگتے ہیں۔ اگر تسی سبحان اللہ کہو تو میں پنجابی چ ایک شعر پڑھ کے سنانا، اور اچھی آواز نال بولو، اور سکھ پتراں دی بھئی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی رب تو منگیا، کوئی کر کر عذر بہانے، منگ دے تے نبی بھی رب کولوں پتر نے، پر میاں پتر تے دھیاں بندیاں دے اختیار وچ نہیں۔ اوے مالی دا کم، اوے پانی دینا، پاوے اے مالک دا کم، اے پھل پھل لانا، اے لاوے یا نہ لاوے۔ منگ دے سارے ہی پتر نے، لیکن ایک گل کہاں، تجربہ اے وے پتر اج اینے وفادار نہیں جنیاں بیٹیاں وفادار۔ پتر تے فیس بک تے بک ہو گئے،
ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਤਰਸ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗਰਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਪ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। राणा साहब, किसी दी बेटी नू ना रुलाया जे, जो आपके घर में बहू बन के आए ना वो किसी के जिगर का टुकड़ा है। आप किसी की बेटी को रुलाएंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी ना रोए? बेटी ससुराल में भी चली जाए ना, खुदा की कसम उसको ये मैसेज मिले कि मेरा बाप बीमार, मेरी माँ बीमार है, अल्लाह की कसम वो बेटियां अपने शौहर को भूल जाती हैं, अपने बच्चों को भूल जाती हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं भूला करती, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अरे तवज्जो दोस्तों, अर्ज में कर रहा सा कि सब तो मुश्किल काम में अपनी बेटी नू घरों रुखसत करना। अज कमली वाले दी ज़हरा दी रुखसती दा वेला आया। आका ने फरमाया, उम्मे सलमा मेरी फातिमा नू तैयार कर दवो। इन्हां मौकिआं ते अगर बेटी दे माँ बाप ना होण ते उस बेटी दे दिल नू कोई सहारा कौन दे सकदा है? बेटियां इन्हां टाइम इस मौके ते अपनी माँ वल वेखदियां ने, अपने बाप वल वेखदियां ने, और मियाँ बड़ा मुश्किल मरहला हुंदा है कि जदों बेटी उठ के अपने बाप दे कलेजे नाल लग जावे। अज फातिमा दी अम्मी भी कोई नहीं ते मैनू इंज कह लैण दे, अल्लाह जिन्हां दे माँ बाप दुनिया तो चले गए अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा दे, ते जिन्हां दे माँ बाप दुनिया विच मौजूद ने अल्लाह उन्हां दियां जिंदगियां विच बरकतां फरमा दे। के क्योंकि बाप मरे ते सर नंगा होवे, वीर मरण कंड खाली, मामा बाज है मोहम्मद बख्शा, ये कौन करे रखवाली। तियां दे पेके मावा तक हुंदे ने, अगर मावा टुर जान ते तियां दे पेके मुक जांदे ने, अगर बाप टुर जाए ते बेटियां दी बादशाहत मुक जांदी है। ओए मां मरे ते ओए पेके मुक दे, ओए वीर मरण वेड़ा वेला, जद मोहम्मद बख्शा ते उजड़ जांदा जे मेला। आका ने बेटी दी रुखसती दा टाइम आया, आका तशरीफ लैके आए ने, और आका आए ने वेखिया कमरे ते हुजरे दी गुठ दे अंदर सैयदा रो रही ने, ज़हरा रो रही है। आका दी साजदा फातिमा, साइमा, साबिरा, ताहिरा, राजिया, हाफिजा, कारिया, शाकिरा, इस हजरत फातिमा रो रही ने। आका ने बेटी दे सिर ते हाथ मुबारक रखिया, अपना रहमत नबूवत शफकत वाला हाथ, अपना दयानत अमानत सदाकत खत्मे नबूवत वाला हाथ रखिया, और हाथ रख के फरमाया, तीए क्यों रोनी है? अगर अल्लाह दा ये निजाम ना होंदा तीए मैं अपनी बेटी दा एक वाल भी किसे दे हवाले ना करदा। ये मेरी ज़हरा ये ते अल्लाह दा निजाम है। मेरी बेटी है अली दी बीवी बन गई। इत्थे मैनू ये जुमला भी कह लैण दे, बेटी नबी दी बीवी अली दी बन गई, बेटी अबू बकर दी बीवी ऐशा दी बन गई। जदों अली दी बेटी नबी दी बीवी बन, जदों नबी दी बेटी अली दी बीवी बनी है, ओनू ज़ैनब ने अम्मी आखिया, उम्मे कलसूम ने अम्मी आखिया, हसनो हुसैन ने अम्मी आखिया,
تے جدوں ابو بکر دی بیٹی اے نبی دی بیوی بنی تے عائشہ نو ہر حلالی ماں دے پتر نے امی آکھیا اے حضرت علی شان والے نہیں جڑے نبی دے بوئے تے لاڑے بن کے آئے جی جڑا نبی دے بوئے تے دلہا بن کے آئے وہ شان ہے تے جی دے بوئے تے نبی آپ دلہا بن کے جائے ہاتھی کر دے سبحان اللہ نہیں آندے جائے جی دے بوئے تے نبی آپ دلہا بن کے جائے وہ ابو بکر شان والا نہیں بولو آقا نے اپنی زہرا نو لایا کلیجے تے فرمایا زہرا بیٹی کیوں رونی ہے فرمایا ابو جان میں نو امی خدیجہ یاد آ رہی ہے کاش آج میری ماں موجود ہوں دی میں زہرا نو کرو آپ رخصت کر دی میرے لئی لباس خود تیار کر دی میں نو دعاواں دین دی بیٹی دی اکھ چوں آنسو چھلکے نے آقا دی اکھاں چوں وی آنسواں دا سیلاب مڑایا آقا نے فرمایا زہرا بیٹی اے تے اللہ دا نظام ہے جیڑا بھی آیا ہے انہیں رہنا نہیں جانا ہے کیونکہ صدا نہ باغ بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا تے صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ محفل یارا آقا نے دعاواں دے کے اپنی زہرا نو رخصت فرمایا علی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے فرمایا علی جدوں تک میری بیٹی میرے گھر سی ایدہ میں ذمہ دار سا ہن اے میری بیٹی تیری بیوی بن گئی آج تو بعد تو ایدہ ذمہ دار ہوئے گا آقا نے فرمایا میری امت دے لوگوں فرض نماز دا ویلا ہوئے او دی ادائیگی وچ دیر نہ کر کسے دا قرض دینا ہوئے او دی ادائیگی وچ دیر نہ کریا کر جدو اولادہ جوان ہو جان او نا دی شادیاں وچ دیر نہ کریا کر تے شادی انج کریا کر جی میں میرے مصطفیٰ نے اپنی زہرا دی کیتی ہے او شادی انج کریا کر جی میں آقا نے اپنی فاطمہ دی کیتی ہے اور بیٹی جدو اپنے سسرال وچ چلی جائے انہوں فراموش نہ کریا کر انہوں بھلایا نہ کر شادی تو بعد اپنی بیٹی دے دروازے تے جانا اے آقا دی سنت ہے فاطمہ اوندیاں سن آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے انہاں دا استقبال کر دے سن آقا خود جاندے سن اپنی فاطمہ دے دروازے تے جا کے انہاں نال شفقت تے محبت کر دے سن آج وعدہ کرو کہ آج تو بعد شادیاں میں رسمہ تو بچا بولو ہولی ہولی آندے اچھی آنکھو اور رانا کیسر تے رانا شعیب ذریعہ بن گئے ٹھیک ہے بھائی جو جتنی رسومات سے بچے گا جو آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے کیا اس کا اللہ حساب نہیں لے گا بولو ہوگا نا حساب ہوگا تو اللہ نے جو رزق حلال دیا ہو اسے اچھی جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے اسے بری جگہ پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے اور راجپوت فیملی اور یہ خاندان ان کو اللہ پاک نے ان نسبتوں سے نوازا ہے اگر رائے ونڈ مرکز کی طرف دیکھے تو وہاں پر بھی یہی خاندان نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اگر ناموس صحابہ کے لیے شہداء کی قطاروں میں دیکھے تو وہاں پر بھی یہی خاندان نظر آئے گا ٹھیک ہے نا یہ کوئی ہمارے ذمہ نہیں کہ ساری برائیاں ہم ہی کریں آج کے بعد توبہ کیجئے ٹھیک ہے آج کے بعد توبہ کیجئے اپنی غمی اپنی خوشی ایسے گزاریں جیسے میرے مصطفیٰ نے بتایا وعدہ کرتے ہیں بولو بھائی آخری ایک بات کہتا ہوں ہم حضور سے وفا کریں قیامت کے دن خدا کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن صرف میرا نبی کام آئے گا کوثر کا جام کسی اور سے نہیں ملے گا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملے گا ارے شفاعت کسی کی نہیں ہوگی قیامت کے دن شفاعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی آپ میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے نا کہ قیامت کے دن حضور میری شفاعت فرمائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں
ہے نا یہ خواہش؟ آپ کی یہ بھی خواہش ہے کہ قیامت کا دن ہم حضور کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھی پئیں؟ ہے؟ اس کے لیے اگر بندے کو قربانی دینی پڑے پھر بولو، چپ کر گئے ہو؟ چلو زیادہ نہ قربانی دو، ایک بندہ آج ایسی قربانی دے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آج وہ اس محفل میں کھڑے ہو کے آدھی رات کے وقت آج وعدہ کرے کہ آج کے بعد میں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجاؤں گا۔ انشاءاللہ تے تبلیغی جماعت والے راضی ہوندے نے، کھڑے ہو کے ارادہ نہیں وعدہ کرو۔ جو اٹھ کے کھڑا ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ زندگی کہ آخری سانس تک اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہے یہ قابل قبول؟ کوئی ایک اور بھی اٹھے، کوئی ایک اور بھی اٹھے جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ بھائی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ رانا اشرف صاحب۔ رانا صاحب یونیفارم کے بغیر تو بچے کو سکول والے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، ایسے ہی؟ اور جب اگر کوئی بندہ بغیر داڑھی کے مر جائے اور فرشتے قبر میں آ کے اس کے چہرے سے کفن کی چادروں کو ہٹا کے دیکھیں اور اس کے چہرے پہ نبی کی سنت کا نور چمک رہا ہو تو فرشتے کہیں گے نا یہ عام نہیں ہے، ارے یہ تو محمد کا غلام آیا ہے آج قبر میں۔ رانا اشرف صاحب نے بھی وعدہ کیا، اللہ ان کو وعدہ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اور ساتھی کھڑا ہو، اور اب جو کھڑا ہو اللہ اسے موت سے پہلے پہلے خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے، ہمت فرمائے۔ بولیں، دل تو سب کا کر رہا ہے نا؟ پریشان نہ ہو، گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، یہ ٹینشن نہ لیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خدا را میرے معزز سامعین، آخری ایک بات، اپنی اولادوں کو دین پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیے، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیے۔ اور میرے تیرے مرنے کے بعد سائنس پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، فزکس پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، کیمسٹری پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی، ارے میتھ پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی۔ مزہ تو تب ہے کہ میں اور آپ قبر میں چلے جائیں، میری اور آپ کی اولاد کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہو اور وہ پڑھ رہے ہوں کہ اللہ ہو ہے لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ارے مزہ تو تب ہے نا جب میں اور آپ قبروں میں چلے جائیں، ہماری اولادیں مسجد میں نماز پڑھ رہی ہوں اور ان کی زبان پہ یہ دعا ہو کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنی اولادوں کو دین پڑھائیے، اپنے معاشرے سے خدا را رسومات کو ختم کیجئے، اپنی زندگیوں میں آقا کی سنت کو لے کے آئیے۔ اللہ کی قسم، جس کی زندگی میں آقا کی سنت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور نماز تو ماشاءاللہ سارے ہی پڑھتے ہوں گے نا؟ بولیں
جو نہیں پڑھتے آج وہ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان محافل کا کوئی مقصد ہوتا ہے، محض کانوں کی سماعت کی لذت تک بندے کو محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ارے بندہ آئے تو کچھ چینج لے کے جائے۔ اب تو ویسے ہی تبدیلی کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ لوگ بول چھوڑتے جا رہے ہیں اس کو۔ بندہ آئے واپس جائے تو کوئی ایسا انقلاب آئے کہ وہ فجر کی نماز وہ زندگی میں جا کے بندہ سوچے تو صحیح نا کہ یار واقعی یہ مولوی فضول باتیں نہیں کرتے۔ مولانا محمد احمد صاحب نے جو اپنا درد دل پیش کیا کہ کہاں اس چار دیواری میں وہ غلط کام ہوا کرتے تھے، اس پہ کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے، اور کہاں آج اللہ نے یہ فضل، یہ کرم، یہ رحم کر دیا کہ آج اسی زمین پہ اسی حویلی کی چار دیواری میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک بھائی شعیب، بھائی کیسر صاحب اور ان کی ہمشیرہ کی جو ہونے والی شادی ہے، اللہ ان ہونے والے نکاحوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر موڑ پہ انہیں خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے پیدا ہونے والی نسلوں کو بھی دیندار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب